أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. تمام قسم کی تعریفیں، توصیفیں، کبریائی، بڑائی، بزرگی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمارے درمیان خاندان، قبیلے، شہر، گاؤں تقسیم کیے تاکہ ہماری کوئی پہچان بن سکے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے 15 اگست حقیقت کے آئینے میں۔ ایک بہترین موضوع ہے۔ اگر ہم ہندوستانی ہیں، اپنے آپ کو ہندوستان کا مسلمان کہتے ہیں، تو اس ٹاپک کو سمجھنا اور جو واقعات، جو قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں ان کو یاد رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری۔ آج کا معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ جو اصل ہیرو تھے ہندوستان کو آزاد کرنے میں، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ کو مٹا دیا گیا ہے، ان کی تاریخ کو چھپا دیا گیا ہے، اور دوسروں کو لا کر، جن کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں تھا، ان کو لا کر ہیرو بنا دیا گیا ہے۔ تو لہذا کچھ باتیں وہ لوگ جو مسلمان تھے، علماء تھے، ہندوستان کو آزاد کرانے میں جس طرح کی انہوں نے قربانی پیش کی، اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا، اس تعلق سے کچھ باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
اور میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ سنیں گے، سیکھیں گے، یاد رکھیں گے اور اپنے بچوں کو یہ اتہاس سنائیں گے، بتائیں گے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں اصل کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو وطن ہے، ایک انسان کو اپنے وطن سے فطری محبت ہوتی ہے۔ جب انسان کسی سرزمین میں پیدا ہوتا ہے، وہیں پر پرورش پاتا ہے، وہیں پر کھانا پینا ہر اعتبار سے ہر کام اس جگہ پر ہوتا ہے، تو حقیقی طور پر فطری طور پر اس جگہ سے اسے محبت ہو جاتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کو اپنے گاؤں سے لگاؤ ہے، آپ دوسرے شہر چلے جاؤ، وہاں پر آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو آپ کو آپ کے اپنے شہر کے اندر سکون ملتا ہے۔ تو لہذا ایک فطری محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اندر داخل کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، جب وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، شہر چھوڑنے کی جب بات آتی ہے، اس وقت ہمیں چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ بہت سی قوموں نے اپنے انبیاء کو اپنے شہروں سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ کافروں نے کہا، اپنے انبیاء سے کہا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، ہماری زمین سے نکل جاؤ، اگر تم ہمارا دین قبول کر لیتے ہو، اگر تم اسلام سے نکل کر جس بت پرستی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جن خداؤں پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں، اگر تم ہمارا دین اختیار کر لو گے تو تمہیں اس شہر کے اندر رکنے کی اجازت ہے۔ تو لہذا ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ظلم ہوا۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا ہے، جب تک شریعت کا جو قانون ہے نکلنے کے تعلق سے وہ حکم نہیں آئے گا، اس وقت تک چاہے کتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہو، یہیں پر رہیں گے اور اپنے وطن کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، مکے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ جب جا رہے تھے مدینہ کے مکہ کے بازاروں میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اے زمین، اللہ کی قسم، یہ جو مکہ کی زمین ہے یہ تمام زمینوں میں میرے لیے بہت بہترین، جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ لولا ان اہلکی، اگر یہاں کے رہنے والے اخرجو مجھے نہیں نکالتے، فی من کا ما خرجتو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز میں مکہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ گئے، مدینہ کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے دل کے اندر مدینہ جو شہر ہے اس کی محبت کو داخل کر۔ گویا کہ ہر انسان کے اندر اپنے وطن کے تعلق سے ایک محبت ہوتی ہے، بس اس وطن کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑی سی پریشانی مصیبت آ جائے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سیٹل ہو جاتے ہیں۔ کوئی باہر کنٹری چلا گیا، وہاں پر سیٹل ہو گیا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، بہت سے لوگ یہ عقیدہ، یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، وہاں پر جائیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمارا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے شہر میں رہ کر، اپنے گاؤں میں رہ کر وہ چیزیں داخل کرے جو دوسری کنٹری داخل نہیں کر سکتی۔ بہت سے کنٹریاں کیسے تھے پہلے، وہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی خوبیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ اپنے اندر خوبیاں پیدا کیجیے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، مکہ اور مدینہ سے، جو کہ سعودی عرب ہے، وہاں سے حدیث کا علم لینے کے لیے سعودی انڈیا کو آیا کرتے تھے۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، ہم لوگ وہاں پر جا کر پڑھ رہے ہیں، جبکہ پہلے ویسا نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ پہلے زمانے میں جو ہمارے اسلاف تھے، ان لوگوں کی عادت تھی اپنے گاؤں کو اتنا مضبوط بناؤ کہ دوسرے ہمارے گاؤں میں آئے اور وہ فائدہ حاصل کرے، فائدہ اٹھائے۔ تو لہذا وطن سے محبت ہونی بہت ضروری، ایک فطری محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، چلیے مختصر طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر مکمل ہسٹری آپ کے سامنے تاریخ رکھی جائے بہت وقت لگے گا، بس اشارتاً کچھ باتیں بتا کر نکلتا ہوں، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جو ہمارے پہلے کے لوگ گزرے ہیں، جو پیڑھی گزری ہے، پچھلے 3-4 پہلے کی پیڑھی جو گزری ہے، انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جس طرح قربانیاں پیش کی ہیں، ان کے تعلق سے علی میاں نذیر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ جو پہلے کے لوگ ہندوستان کو آزاد کرانے میں انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی ہیں، جب ان کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، گویا کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح صحابہ نے دشمنوں کے خلاف، کفار کے خلاف جنگ لڑی، جس طرح تابعین نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اسی طرح ہندوستان کی اگر ہم بات کریں، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی جو جنگ چل رہی تھی وہ ہمارے پوروج، جو ہمارے سے ایک 4 پیڑھی پہلے لوگ لڑ کر چلے گئے، تو اس طرح سے قربانی ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں انگریزوں کی۔ انگریز تجارت کے غرض سے ہندوستان آئے تھے۔ دیکھیے یہ لوگ بڑے بہترین انداز سے قبضہ کرتے ہیں، فوراً حملہ نہیں کرتے ہیں، فوراً حملہ نہیں، بڑے بہترین طریقے سے لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں۔ انگریز تجارت کے غرض سے یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں پر حکومت قائم کی۔ ہم بات کرتے ہیں 1600 عیسوی کی۔ اس میں آ کر انگریزوں نے مغلیہ جو سلطنت تھی ان کی پرمیشن لے کر، ان کی اجازت لے کر اس ہندوستان کے اندر کمپنیاں بنائے، الگ الگ شہروں میں الگ الگ کمپنیاں بنائے، یہاں تک کہ جب اورنگزیب جو بادشاہ تھا اس کا انتقال 1707 میں ہوا، اس وقت مغلیہ سلطنت کمزور پڑ گئی، ایسی کمزور پڑ گئی یہ جو الگ الگ علاقے خود مختار ہو گئے۔ کہا کہ ہم ایک بادشاہ کے تحت نہیں رہیں گے، آندھرا والے اپنا ایک بادشاہ چن لیے، کرناٹک والے اپنا ایک بادشاہ چن لیے، اس طرح کا معاملہ اس زمانے میں پیش آیا۔ اسی چیز کا فائدہ انگریزوں نے اٹھایا، اس وقت ان کے پاس دولت تھی، انہوں نے کیا کیا، ایک اسٹیٹ کو دوسرے اسٹیٹ سے لڑوانا، ایک دوسرے کی مدد کرتے، اختلافات پیدا کرتے، جھگڑا ڈالتے، یہاں تک کہ دھیرے 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 ایک ایک علاقے پر قبضہ کرتے جاتے، ایک ایک علاقے پر قبضہ کرتے جاتے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک کہاوت مشہور کی، تقسیم کرو اور حکومت کرو، لوگوں میں آپس میں بانٹو، اختلافات پیدا کرو، بھائی بھائی سے لڑواؤ اور حکومت کرتے رہو۔ اس طرح کا معاملہ، اس طرح کی پالیسی ان کے پاس موجود تھی۔ اور یہاں تک کہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کی ایک پالیسی ان کی ایک مضبوط یہ تھی کہ 1765 60 پر 5 عیسوی کے اندر مغل بادشاہ ایک تھا جس سے کہا جاتا ہے شاہ عالم ثانی، اس نے بنگال، بہار، اڑیسہ میں ٹیکس وصول کرنے کا ایک فرمان جاری کیا۔ انگریزوں کو حکم دیا، اسے پرمیشن دی کہ تم ہندوستانیوں کے پاس ٹیکس لے سکتے ہو۔ ایک بہترین راستہ ان کا کھل گیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی رقم ہندوستانیوں کی طرف سے ان کے پاس جمع ہو گئی، جس کے ذریعے انہوں نے اپنی فوجوں کو تیار کیا اور اس فوج کو لا کر ہندوستان کے اکثر علاقوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بعض علاقے ایسے تھے جہاں پر جو حکمران تھے، مثال کے طور پر اگر ہم مہاراشٹر کی بات کریں، وہاں پر کوئی جنگ نہیں چلی، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ہم انگریزوں کے ماتحت رہ کر، ان کے انڈر میں رہ کر کام کریں گے۔ انگریزوں نے کہا کہ آپ حکومت کرو لیکن قانون ہمارا چلے گا، ہم جو کہیں گے آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس طرح سے ایک پالیسی شروع ہوئی، تو لہذا ایک مکمل طور پر انہوں نے فوج تیار کی اور دھیرے دھیرے ہندوستان پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ ابھی 2 لوگ ٹکر میں تھے، ابھی ہندوستان مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں نہیں گیا تھا۔ اگر ہم بات کریں 1717 کی، اس میں نواب سراج الدولہ کولکتہ کے اندر اپنی حکومت کو قائم کیا، بنگال کے اندر انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنی حکومت قائم کی، یہاں تک کہ ان سے ان کو لڑنا پڑا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے یہاں پر ایک علاقہ ہے میسور، وہاں پر ٹیپو سلطان تھے، اس وقت ان کے بھی خلاف ان سے لڑنا پڑا، یہاں تک کہ جب 1799 عیسوی میں جب ٹیپو سلطان کو مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اس وقت وہاں کا جو انگریز آفیسر تھا اس نے ٹیپو سلطان کے سینے پر پیر رکھ کے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے۔ گویا کہ 2 لوگ رکاوٹ میں تھے، ایک سراج الدولہ کولکتہ کے اندر اور یہاں تک کہ ٹیپو سلطان میسور کے اندر۔ جب ان کو مارا گیا تب جا کر ان کو سکون ملا کہ اب مکمل طور پر ہندوستان ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب اس کے بعد معاملہ شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ ہندوستان میں دیکھیے شریعت اتنا بہترین ہمیں تعلیم دیتی ہے، اگر کوئی ظلم کرے، مظلوم کی مدد کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، تو لہذا مسلمانوں نے دیکھا کہ ظلم عام ہو چکا ہے،
خون سستا ہو چکا ہے، اس وقت مسلمان ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم تھا، شریعت کا قانون تھا کہ مظلوم ظالم کو روکا جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے۔ اس طرح سے مسلمان کھڑے ہوئے، اپنی جانوں کا نذرانہ اس ہندوستان کے نام انہوں نے پیش کر دیا۔ چلیے مختصر طور پر کچھ قربانیاں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ 1802 کی ہم بات کریں گے۔ بنگال کے علاقے میں جب انگریز کا ظلم زیادہ ہونے لگا تو دو نوجوان کھڑے ہوئے جن کا نام تھا حاجی شریعت اللہ اور مولوی شریعت اللہ۔ یہ نوجوان تھے، یہ سعودی عرب چلے گئے، وہاں پر جا کر 20 سال تک انہوں نے دینی تعلیم کو حاصل کیا، تفسیر کا علم ہو، احادیث کا علم ہو، یہاں تک کہ یہ دو لوگ آئے، یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت یا کچھ لوگوں کو جمع کیا، ایک جماعت تیار کی اور انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کیے۔ لڑتے لڑتے کچھ نقصان ان کو پہنچا اور کچھ نقصان ان کو پہنچا۔ تو لہذا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، جب بھی ظلم ہوتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جان کی پرواہ نہیں، کیونکہ انسان کو معلوم ہے جب انسان مرے گا تو فوراً جنت کے اندر داخل ہوگا، شہید ہوگا۔ تو لہذا یہ دو لوگ کھڑے ہوئے، لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے۔ اب بات کرتے ہیں ہم دوسرا دہلوی خاندان، ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خاندان کی اگر ہم بات کریں، یہ لوگ سامنے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، یہ قرآن و حدیث کے مسلک کو پسند کرتے تھے، یعنی اہل حدیث کے مسلک کو پسند کرتے تھے لیکن عمل نہیں کر پائے۔ انہوں نے جب بھی کوئی ان کے پاس کوئی شخص آتا اور کہتا کہ ہندوستان کے اندر اسلام کے اندر اتنے مسلک ہیں، ان میں سے سب سے بہترین مسلک کون سا ہے، کس پر میں عمل کروں، اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے کہ اگر تم کسی مسلک کو اختیار کرنا چاہتے ہو وہ اہل حدیث مسلک کو اختیار کرو، کیونکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا وہ واحد مسلک ہے، وہ واحد جماعت ہے۔ اب دیکھیے عمل تو نہیں کر سکے، اس وقت کا ماحول یہ تھا جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ فارسی لینگویج میں کرایا، اس وقت ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، کیونکہ وہ لوگ سمجھ گئے اگر یہ لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، ان کے اندر ایک ہمت، ایک جذبہ پیدا ہوگا جو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح ان پر حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ محدث دہلوی خاندان بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں اس کے بعد جو تیسرا نمبر آتا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ ساتھ اسماعیل شہید رحمہ اللہ۔ آپ جانتے ہیں تقویت الایمان ایک کتاب کا نام، تقویت الایمان عقیدے کی کتاب، بہترین کتاب، یہاں تک کہ کئی مدرسوں کے اندر بطور سلیبس اس کو رکھا گیا۔ تقویت الایمان اسماعیل شہید رحمہ اللہ جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور شاہ عبدالعزیز، یہ دونوں مل کر اپنی ایک جماعت کو تیار کرتے ہیں۔ جماعت کو تیار کر کے لوگوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ جماعت گاؤں گاؤں جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر وہاں پر کئی مہینوں تک رکتے ہیں، مہینہ رک کر ایک آدمی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اسے دین کی بنیادی باتیں، عقیدے کی باتیں سکھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جب واپس جاتے ہیں تو اس انسان کو وہاں پر ذمہ دار بناتے ہیں کہ تم پر ضروری ہے کہ تم انہیں دین کی دعوت دو، صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ ہر گاؤں جاتے جاتے عقیدے کی دعوت دیتے، کئی مہینوں تک رکتے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ پنجاب کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایسے وقت میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہاں پر آئے، پنجاب کے اندر معلومات حاصل کی اور وہاں پر دیکھا کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جو زمینیں تھیں ان کو ضبط کیا جا رہا ہے، زبردستی ان سے چھین لیا جا رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت کو قائم کرنے کا ایک طریقہ نکالا، ایک پہاڑی علاقے میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے اپنی فوج، اپنی جماعت کو وہاں پر رکھا، وہاں سے کیا ہے کام کرنا شروع کیا، انگریزوں کے خلاف لڑتے، دین کی دعوتوں کو درست کرتے۔ اس وقت بدعات و خرافات کا بازار گرم ہوتا جا رہا تھا، وہ جو غیر مسلک کے لوگ، غیر مذہب کے لوگ جو لوگ تھے، ان کے رسم و رواج مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہے تھے، جو چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اسماعیل شہید رحمہ اللہ جو ہیں ان پر دو مصیبتیں آ گئیں، ایک ہندوستان، ایک اسلام۔ اگر ہندوستان کو بچانے کے چکر میں رہیں دین چلا جائے گا، اگر دین کو بچانے کے چکر میں رہیں ہندوستان چلا جائے گا۔ ایسے وقت میں دونوں چیزوں کو لے کر ساتھ میں چلے، لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کو 1831 عیسوی میں ان دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ سید احمد شاہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ان دونوں کو مار دیا گیا۔ اب دیکھیے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کی ہسٹری آپ پڑھنا، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔
آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. ان کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں اگر انہیں دین کی باتوں کو پہنچانے کا اور موقع ملتا اور مہلت ملتی تو ہندوستان کے ابن تیمیہ بن سکتے تھے. یہ مقام تھا ان کا. یہاں تک کہ دعوت کا کام کیسا کرتے تھے, بھکاری اپنے آپ کو بناتے تھے, بھیس بدلتے تھے, بھکاری بنا کر طوائفوں کے پاس, کنر کے پاس جاتے اور وہاں پر ان سے بھیک مانگتے. جب وہ کنر وہ طوائف پیسے دینے کے لیے آتے, وہ طوائف پیسے دینے کے لیے آتے, جو جسم فراموش ہیں, بیچنے والے ہیں, اس وقت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ انہیں دین کی دعوت دیتے, کہتے کہ میں تمہارا بھیک اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک کہ تم میری بات کو نہیں سنو گے. یہاں تک کہ ان کے پاس علم کو پہنچاتے, توحید کی دعوت دیتے, جہنم سے ڈراتے, جنت کی خوشخبری سناتے. اس قدر انہیں تربیت کرتے یہاں تک کہ وہ جو طوائف تھی انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور صحیح راستے پر آ گئے. گویا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے دین کو پھیلانے کے لیے ہر طرح کے بیس کو اپنایا, بھکاری بننا پسند کیا, ہر چیز قبول کیا. لہذا یہاں تک کہ انہوں نے دین کو مکمل طور پر وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی. یہاں تک کہ آپ کی شخصیت تو ایسی ہے, انسان ایک مرتبہ اسپیچ دے دے, دوبارہ اس سے کہا جائے دو, دے سکتے کیا؟ نہیں. لیکن شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ دلی کے اندر جامعہ مسجد میں کھڑے ہو کر بیان کر رہے تھے. ایک انسان بہت دور سے آیا, ایک کھیڑے سے آیا, آنے کے بعد نماز ہو گئی تھی, بعد میں نماز کے بعد آ کر مل کر کہتا ہے میں بہت دور سے آیا تھا, جمعہ چھوٹ گئی, میں بیان نہیں سن سکا. یہاں تک کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بازو لے کر گئے, وہاں پر بٹھا کر مکمل طور پر جو کچھ انہوں نے جمعہ کے خطبے میں بیان کیا اس آدمی کو انہوں نے سنایا. یہ اسلام کا جذبہ تھا, یہ علم پھیلانے کا ان کے پاس ایک بہترین ہنر تھا. چلیے ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد. تو لہذا یہ دو لوگ کھڑے ہوئے, لڑے. اس کے بعد 250 لوگ 250 لوگوں کی ایک جماعت بنی. اس میں کیا ہوا, غازی عبداللہ رحمہ اللہ کی قیادت میں, ان کی زیر سرپرستی میں ایک جماعت کو انگریزوں کے خلاف تیار کیا گیا. یہ لوگ گئے, ان سے لڑے, یہاں تک کہ ان کو بھی مار دیا گیا. ایک میدان میں کھڑے ہو کر لڑتے گئے, انگریزوں کو قتل کیا, انگریزوں نے ان کو مار دیا. تو لہذا 250 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک بہترین خاندان کھڑا ہوتا ہے جو کہ پورا کا پورا خاندان عالم ہے, جسے علماء صادق پور کہا جاتا ہے. یہ بہار کے اندر ایک گاؤں ہے پٹنہ کے اندر ایک شہر صادق پور کہا جاتا ہے. وہاں کے رہنے والے یہ علماء اہل حدیث گھرانے کے تھے, یہ مکمل طور پر عالم تھے. ان کا ایک علاقہ کھڑا ہوا, ان کی جماعت کھڑی ہوئی, یہاں تک کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے اندر حکومت کے اندر اپنی حکومت کو انہوں نے قائم کیا. اس قدر بہادری کے ساتھ لڑتے رہے, یہاں تک کہ اگر آپ ان کی سزاؤں کے تعلق سے سنیں گے کہ انگریزوں نے ان پر کس طرح سے ظلم ڈھایا. سب سے پہلی چیز یاد رکھیں, انہیں ایک ریل گاڑی سے, کہاں سے, صادق پور سے, کولکتہ سے مدراس کو لے کر گئے چنئی. وہاں پر ایک ریل گاڑی میں, جسے مال گاڑی کہا جاتا ہے, ایک ڈبے کے اندر 150 لوگ مشکل سے ماتے ہیں. وہاں پر اس ڈبے میں 500 لوگوں کو ٹھوس دیا گیا. اس قدر پریشان, پانی پینے کے لیے نہیں, کھانے کے لیے نہیں, یہاں تک کہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ اپنے بھائی کے پیٹ کے پسینے کو چاٹ رہے تھے. جب گئے مدراس پہنچے, وہاں پر جب ڈبہ کھولا گیا, بہت سارے علماء شہید ہو چکے تھے, دنیا سے چلے گئے تھے. اب بات کرتے ہیں اس طرح سے ان پر ظلم ڈھایا گیا. صرف ایک عالم کی ہم بات کرتے ہیں, صادق پور کے ایک عالم کی, جن کا نام یحییٰ تھا. ان پر کس طرح سے ظلم کیا گیا. سب سے پہلی چیز, ان کو جیل میں ڈالا گیا, 4x4 کے کمرے میں رکھا گیا. اتنا چھوٹا کمرہ کہ اپنے پیر لمبا نہیں کر سکتے, آپ آزادی کے ساتھ سکون سے بیٹھ نہیں سکتے. اس کمرے کے اندر ان کو رکھا گیا. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ایک بڑا برتن دیا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ تم اس برتن کے اندر واش روم کرو, اپنی ضروریات اس برتن کے اندر کرو. یہاں تک کہ جان بوجھ کر چاول کے اندر موٹے موٹے کنکر داخل کر کے دے دیا جاتا کہ تم اسی کو کھانا ہوگا. اب ذرا تصور کریں, ایک انسان پر ہندوستان کو آزاد کرنے کے خاطر, اپنے وطن کے خاطر اس قدر ظلم سہنا پڑا. یہاں تک کہ جب جیل سے نکالا جا رہا تھا, ان کا رویہ دیکھیے. ایک انسان اپنے آپ کو اس قدر کیریکٹر والا, اخلاق والا بنائے کہ دشمن بھی آپ کی پھانسی کو لے کر رونے لگے. جب ان کو نکالا گیا جیل سے,
جج نے فیصلہ سنایا کہ یحییٰ کو پھانسی پر لٹکایا جائے، اس وقت وہاں کا جو جیلر تھا، اس وقت وہاں کا جو چوکیدار تھا، ان کی پھانسی کے تعلق سے سن کر رونے لگا، کہا کہ ایک نیک انسان کو اس طرح پھانسی نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ جب پھانسی کے پاس لایا گیا، جج موجود تھا، وہاں پر موجود تھا، اس وقت یحییٰ رحمہ اللہ بڑے خوش تھے، مطمئن تھے، کوئی ٹینشن نہیں۔ وہ جج دیکھ کر بڑا تعجب کرنے لگا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو، تم اتنا خوش کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں آج شہید ہو رہا ہوں، اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے۔ یہاں تک کہ جج کو غصہ آیا، کہا کہ ہرگز تم خوش نہیں ہو سکتے، یہ جو پھانسی کا فیصلہ تھا اس کا انکار کیا، کہا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی جائے گی بلکہ آپ کو کالے پانی کی سزا میں داخل کیا جائے گا۔ یہ کالے پانی کی سزا کیا ہے؟ یہ بڑی خطرناک سزا، جتنی سزائیں ہیں ان تمام سزاؤں میں سب سے بھیانک، سب سے خطرناک سزا اگر کوئی ہے تو وہ کالے پانی کی سزا ہے۔ کیونکہ یہ جو کال ہے نا، کالا، یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے موت۔ ایک مرتبہ اس سزا میں کوئی شامل ہو جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے اس کے خاندان سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسی جگہ پر ان کو رکھا جاتا ہے، آپ تصور نہیں کریں گے، بتایا جاتا ہے کہ اس قدر اس کے اندر ظلم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تنہائی میں رکھنا۔ وہ جو جیل تھا اس کا ڈیزائن اس طرح کیا گیا کہ ایک قیدی دوسرے قیدی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک قیدی دوسرے قیدی کو بات نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے بڑی اگر کوئی سزا دنیا کے اندر ہے وہ تنہائی ہے، تنہائی میں رکھنا۔ اور یہاں تک کہ طاقت سے بڑھ کر ان پر بوجھ ڈالنا، کام کروانا، جنگل میں لے کر جا کر جنگل کٹوانا ہو، پتھر توڑنا ہو، اس طرح سے ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ تو لہذا محترم بھائیوں، یہاں تک کہ شدید تشدد کرنا، رتی برابر بھی اگر سستی ہو جاتی، رتی برابر بھی اگر غفلت ہو جاتی، ان پر کوڑے برسائے جاتے، ان کے کھانے کو بند کر دیا جاتا اور انہیں موٹے موٹے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا، گویا کہ دنیا کے اندر ان کو جہنم دکھایا جاتا تھا۔ اس طرح سے کیا کوئی ذاتی معاملہ تھا؟ نہیں، ہندوستان کی خاطر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور یہاں تک کہ سب علماء صادق پور کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت جب علماء صادق پور نے ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس وقت نہرو جی نے یہ بات کہا، اگر ترازو کے دو پلڑے ہوں، ان میں سے ایک پلڑے میں جتنے ہندوستان کے لوگ ہیں ان سب کی قربانی کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف علماء صادق پور کہ قربانی کو رکھا جائے، تو ایک خاندان کی جو قربانی ہے وہ تمام لوگوں کی قربانی پر بھاری ہو جائے گی۔ اس قدر ظلم کیا گیا، ذرا تصور کریں، کس لیے مارا گیا ان کو، کس لیے ان پر ظلم ڈھائے گئے؟ بس ہندوستان ہمارا ہے۔ آج ہم پر غداری کے الزام لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں نے جو قربانی پیش کی ہے آج اسے فراموش کیا جا رہا ہے، آج اسے بھلا دیا جا رہا ہے، آج فریڈم فائٹر کسی اور کو بنایا جا رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ ہمارا اتہاس ہے، اس کو یاد رکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اہل حدیث جو تھے، خصوصی طور پر سب سے زیادہ قربانی اہل حدیثوں نے دی ہے۔ تاریخ پڑھ لیجئے، میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ سب سے زیادہ اہل حدیثوں نے قربانی پیش کی۔ 1850 عیسوی میں جب مکمل طور پر لوگ سڑکوں پر آ گئے، بغاوت شروع ہو گئی، اس وقت انگریزوں نے کہا کہ سب سے زیادہ ہمارے خلاف رکاوٹ بننے والے کون لوگ تھے، سروے کرو۔ یہاں تک کہ جب سروے کیا گیا، بات معلوم ہوئی کہ یہ لوگ وہابی ہیں، انگریزوں کی طرف سے نام پڑا ہے۔ حالانکہ ہم اہل حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارا معاملہ چل رہا ہے، تو لہذا وہابی جو نام دیا گیا ہے وہ انگریزوں نے دیا ہے۔ گویا کہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ اگر کسی سے تھا تو وہ اہل حدیثوں سے تھا۔ یہاں تک کہ محترم بھائیوں، اہل حدیثوں کو گرفتاری شروع کر دی گئی، اہل حدیثوں کو گرفتار کرنے لگا۔ دیکھے کہ فلاں مسجد میں کوئی رفع دین کر رہا، پولیس آتے اٹھا کر لے کر چلے جاتے، ان پر ظلم کرتے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر تارا چند نے کہا اس وقت 5 لاکھ اہل حدیثوں کو قتل کر دیا گیا، 5 لاکھ اہل حدیثوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کو ہاتھی سے کچلوایا گیا، ہاتھیوں کے پیروں کے نیچے ڈال دیا جاتا اور وہ ہاتھیاں انہیں کچل کے مار دیتی۔ اور یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بہت سے علماء کو
درختوں پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا. تاریخ کے اندر آتا ہے ایک درخت سے لے کر دوسرے درخت کے درمیان کئی کلومیٹر کا فاصلہ تھا. اس درمیان اس درخت سے اس درخت تک صرف لاشیں ہی لاشیں لٹکی. اس قدر ظلم کیا گیا. یہاں تک کہ توپ پر باندھ کر بم سے اڑا دیا گیا. اور یہاں تک کہ معصوم بچے، دودھ پیتے بچے، ان کا کوئی گناہ نہیں. ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے. ایسے وقت میں ان پر جو ظلم کیا گیا، ایک کھلے میدان میں اس طرح سے نوکیلیں چیزیں رکھی جاتی، کہیں پر بھالے رکھے جاتے، کہیں پر تلوار ہے، کہیں پر تیر ہے. اس میدان میں اس طرح نوکیلیں چیزیں رکھی جاتی اور اس معصوم بچے کو اٹھا کر ایسا پھینک دیتے تھے جس کی وجہ سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. معصوم بچوں پر ظلم کیا گیا. اور یہاں تک کہ دہلی کے اندر بہت سارے مدارس کو توڑ دیا گیا. جب بات آتی ہے ہندوستان کے اندر جو ظلم کیا گیا ہے، اس ظلم کے تعلق سے جو سزائیں دی گئی ہیں، ان سزاؤں کے تعلق سے ایک رپورٹ تیار کیا گیا. جب برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر اس رپورٹ کو پیش کیا گیا، اس وقت وہاں کے جو انگریز تھے ان سزاؤں کو دیکھ کر اپنے آنکھوں سے آنسو نکالے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس قدر ظلم انسانوں پر کوئی کر سکتا ہے کیا؟ اس قدر ظلم مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، مسلمانوں کو توڑا گیا میرے بھائیوں. تو لہذا یاد رکھیں یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اسلام کے خاطر، ہندوستان کے خاطر، اپنے وطن کو آزاد کرنے کے لیے قربان کیا. اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن وقت نہیں ہے. چلیے کچھ اشعار ہم سمجھتے ہیں. ہمارا تصور ہندوستان کے تعلق سے کیا ہے ہمیں بتانا ہے. اسی لیے 15 اگست جو مناتے ہیں دھوم دھام سے ہم مناتے ہیں، کیونکہ بتانا ہے حکومت کو، بتانا ہے ان لوگوں کو جو ہمارے تعلق سے غداری کی سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں کہ ہم ہندوستانی تھے، ہندوستانی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہندوستانی رہیں گے. تو لہذا ہمارا تصور اسلام کے خاطر کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے غلط الزام ہے ہم پر کہ ہم وفاداری نہیں کرتے، غلط الزام ہے ہم پر کہ وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے. برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والوں، ہم اپنی جان دیتے ہیں غداری نہیں کرتے. یہ ہمارا اتہاس ہے. نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں ہم سے، ہم تو وطن کے خاک سے تیمم کرتے ہیں. جب پانی نہ ہو تو ہم کہاں سے تیمم کرتے ہیں؟ تو لہذا مذہب کے نام پر ہم ظلم و ستم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے. زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے. اور یہاں تک کہ یاد رکھو مسلمانوں کا جو اتہاس ہے، اگر ہم جنگ کی بات کریں، ایک مرتبہ جنگ میں چلے گئے وہ کبھی پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگے. یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی فوجوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے دیا. شاعر نے کہا ٹل نہ سکے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. اس قدر بہادری کے ساتھ، جذبے کے ساتھ وہ لڑا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ بات بھی یاد رکھیں، نہ میں تحریک چھوڑوں گا، ہمارا عقیدہ، ہمارا تصور، نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ میں تحریک چھوڑوں گا، نہ میں قرآن چھوڑوں گا، نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا، نہ یہ پہچان چھوڑوں گا. تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لو مٹانے کی، تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لو مٹانے کی، نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ یہ ہندوستان چھوڑوں گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا تصور ہے. کتنا بھی ظلم کر لو، نہ ہم قرآن چھوڑ سکتے، نہ اسلام چھوڑ سکتے، کچھ نہیں. اور یہاں تک کہ ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ورنہ وقت آئے تو ہم لڑیں گے، اپنے ہندوستان کے لیے لڑیں گے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو محترم بھائیوں، ایک آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی فضیلت شریعت کے اندر ہے شریعت کے اندر. سب سے پہلی چیز، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے جو اپنے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے،
گرچہ اس کی جان چلی بھی جائے لیکن وہ حفاظت جو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والوں تم صبر کرو، مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا اور اپنے سرحدوں کی حفاظت کرو، تیار رہو، بالکل اگر کوئی دشمن تم پر حملہ کرے تم تیار رہو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہاں تک کہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کا عمل گرچہ وہ مر جائے لیکن اس کا عمل جاری ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن جو سرحدوں پر رہ کر اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کا عمل جاری رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل میت یختم علی عملہ الا مرابطا فإنہ، یہاں تک کہ ینمو لہ الی یوم القیامہ، اگر کوئی انسان مر جاتا ہے اس کا عمل رک جاتا ہے، اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، سوائے اس انسان کے جو بارڈر پر رہ کر سرحدوں کی حفاظت کرے، اپنے وطن کی حفاظت کرے بارڈر پر رہ کر، فَإِنَّهُ يَمْنُو لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ قیامت تک اس کا عمل جاری رہے گا۔ گویا کہ صدقہ جاریہ ہے، اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اسے وہاں پر ٹھہرنے کے اعتبار سے وہاں پر جو ٹھہرا تھا اس مقصد سے اسے ثواب پہنچاتا رہتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم بات کرتے ہیں ایک دن کی، اگر اپنے وطن کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم ہونے سے روکتے ہیں، کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، ایک رات اللہ کے راستے میں یعنی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے پہرہ داری کرتے ہیں، سرحدوں پر وقت گزارتے ہیں، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور یہاں تک ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الف یوم فیہا سواہ من المنازل، اللہ کے راستے میں سرحد پر، بارڈر پر ایک دن کا پہرا دینا، ایک دن کھڑے ہو کر نگرانی کرنا، دنیا یہاں تک کہ دنیا کے اندر 1000 دن، کتنے الف یوم، جو یہاں پر ہم رہ کر، دیکھیے میں فرق آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر جو اپنے گاؤں میں اپنے خاندان کے ساتھ رہ کر 1000 دن ہم گزارے، کتنے؟ الف یوم، 1000 دن، گویا کہ 1000 دن یہاں پر گزارنا اتنا ثواب نہیں جتنا بارڈر پر ٹھہر کر ایک دن پہرہ داری کرنا، نگرانی کرنا اتنا بڑا ثواب۔ گویا کہ 1000 دن سے بڑھ کر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دیتا ہے جو بارڈر پر ٹھہر کر اپنے وطن اور اپنے وطن والوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کی۔ اور یہاں تک ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ افضل من قیام رجل وصیامہ فی اہلہ شہرا، اللہ کے راستے میں سرحد پر ایک دن کا پہرا دینا، ایک دن کی نگرانی کرنا، کسی شخص کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہوئے 1 مہینے کے روزے رکھنے اور ایک مہینے رات بھر قیام کرنے کا ثواب۔ مثال کے طور پر ایک دن آپ حفاظت کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنا ثواب دے گا؟ 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب دے گا، اور پوری رات 1 مہینے تک قیام کرنے، عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یہاں تک ایک آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عینانی، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آنکھ کبھی چھو نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آنکھوں پر کیا کیا ہے؟ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک کون سی آگ؟ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اپنے آنکھوں سے آنسو کو جاری کرے، وہ آنکھ جو روئے اس اعتبار سے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو، خوف ہو، ایسی آنکھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا۔ وعین باتت
تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راہ میں رات بھر پہرا دیتی ہے، رات بھر نگرانی کرتی ہے، اور یہاں تک کہ اپنے لوگوں کی حفاظت میں وہ انسان وقت گزارتا ہے، گویا کہ اس آنکھ پر جو پہرا دے، نگرانی کرے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ تو لہذا محترم بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے بہت ساری باتیں ہیں، اتنے نام ہیں، جائیے آپ لال قلعہ کے اوپر، لال قلعہ جو ہے وہاں پر جا کر دیکھیے مسلمانوں کے کتنے نام۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو بچانے کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں، آج ان قربانیوں کو بھلایا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی ان کے گنہگار ہیں۔ آج ہم کسی اور کو ہیرو بنا رہے ہیں، کسی اور کے تعلق سے اتہاس پڑھا رہے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرنے میں اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ لوگ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، تب جا کر یہ ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ جائیے انگریزوں سے پوچھئے جا کر کہ سب سے زیادہ رکاوٹ اگر کسی کی طرف سے آئی ہے تو وہ کہیں گے، بہت ساری کتابوں کے اندر لکھا ہے انہوں نے کہ ہندوستان میں حکومت سے جو ہمیں مبذول ہونے پر، پیچھے ہٹنے پر جنہوں نے روکا وہ اہل حدیث گھرانے کے تھے، وہ علماء تھے۔ تو محترم بھائیوں، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کی قدر کو سمجھیے۔ اگر آگے کوئی معاملہ آ جائے تو جس طرح انہوں نے اپنے ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، تو لہذا ہم بھی اپنی جانوں کو اسلام کے لیے ہو، اور یہاں تک کہ اپنے ہندوستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہذا ان اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ سنی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ دشمنوں سے ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے قرآن و حدیث کے ساتھ اپنی زندگی، قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔